बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना खलील कहा है। याद रहे कि खलील गहरे और जिगरी दोस्त को कहा जाता है। हम अपने चैनल पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर पिछली वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको आज के वीडियो में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी का वाक़या बताने जा रही हूँ, जो कि बेहद हैरत अंगेज़ है। इस वाक़े के अलावा हम आपको ये भी बताएंगे आप अलैहिस्सलाम की मिस्र के लिए हिजरत, ज़ालिम बादशाह की बुरी नीयत और उसका अंजाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ थीं और आपकी किस बीवी से कितनी औलाद थी। लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना है और आखिर तक लाजमी देखिएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शहर बाबल से हिजरत करके मुल्क शाम में पहुंचने के बाद हर्रान नामक बस्ती में क़याम किया। इस शहर में पहुंचने के बाद आप अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि हज़ारों आदमी नफीस लिबास पहनकर एक मैदान की तरफ चले जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखकर लोगों से पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा, यहाँ एक बादशाह की शहज़ादी है, वो साहिबे जमाल है और कहा यह जाता है कि उसके जैसा आज सारे आलम में कोई नहीं है। हर मुल्क के बादशाह और शहज़ादे शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन वो किसी को कबूल नहीं करती। कहती है कि अपनी पसंद की शादी करूंगी। आज तकरीबन 7 दिन हो रहे हैं, लोग बराबर वहाँ जाते हैं। उसका तरीक़े अमल ये है कि जब सब वहाँ जमा हो जाते हैं तो शहज़ादी खुद निकल कर देखती है, लेकिन पसंद किसी को नहीं करती। ये बात जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनी तो वो भी लोगों के साथ हो लिए और उसी मैदान के एक गोशे में जा बैठे। जब दोपहर हो गई और तमाम लोग हाजिर हो गए तो शहज़ादी अपने साथ कनीज़ों को लेकर और नकाब अपने चेहरे पर डालकर तेरन जज़ीरी अपने हाथ में लेकर मैदान में जाकर एक सिरे से सबको देखने लगी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो एक नूर उनकी पेशानी पर चमकता है। वो शहज़ादी इस नूर को देखकर उनकी आशिक़ हो गई और तेरन जज़ीरी को उनकी गोद में डाल दिया और तख्त पर जाकर बैठ गई। उसके बाद बादशाह वक्त के लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले गए। दर हकीकत वो नूर जिस पर वो शहज़ादी आशिक़ हुई थी वो नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर ज़ाहिर हुआ था। बादशाह ने उसे देखकर अपनी बेटी की तरफ निगाह की और कहा, ए बेटी, नेक शौहर तूने पाया, मगर मर्द गरीब है, कुछ फ़ायदा नहीं। सब लोगों ने मिलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शहज़ादी से शादी करा दी और तमाम रस्मात बादशाह ने अदा किए और सारे शहर में खुशी हुई। क़सासुल अंबिया, ये भी बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि हज़रत सारा खातून और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के जैसा ना कोई हुस्न जमाल में हुआ है और ना होगा। शादी के चंद माह बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिस्र की तरफ जाने का इरादा किया। सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर शहर से निकले और अल्लाह का हुक्म भी यही था। मिस्र के बादशाह को जब ये ख़बर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बेहद हसीन व जमील है, चुनाचे उसने अपने कारिंदे को भेजा कि उस औरत को मेरे पास लेकर आओ और साथ ही उससे पूछना कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका खाविंद है तो उसे फ़ौरन कत्ल कर देना। उधर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेजी। फिर उन्होंने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वे तुमसे पूछें कि ये आदमी कौन है तो तुम कहना ये मेरे भाई हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम बोले, ए सारा, इस सरजमी पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं है, इस लिहाज से हम दोनों दीनी भाई बहन हैं।
پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ دوستوں، یہ آپ کو ساتھ میں بتاتی چلوں کہ 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خاطر توریہ فرمایا۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز سے بیان کرے کہ سننے والا اس واقعے کو سمجھ نہ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف چلا جائے۔ 3 موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا ہے، وہ یہ ہیں: میلے میں جب لوگ جا رہے تھے اور ان سے کہا تھا کہ وہ بھی ساتھ میں چلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں، اور جس بت کے گلے میں کلہاڑا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ کام اس بڑے بت کا ہے، اور یہ کہ سارہ علیہ السلام کو دینی بہن قرار دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب سارہ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بدکار شخص ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنے خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ چنانچہ جب اس بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت سارہ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئیں اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پھر سے دعا کی جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ جم گیا اور پھر آپ کے دعا سے ٹھیک ہوا۔ وہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب وہ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، اور وہ اپنے کارندے سے بولا، تم کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر ان کو عزت و اکرام کے ساتھ آزاد کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی بی بی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو لے کر کینان کو چلے۔ راستے میں حضرت سارہ علیہ السلام اپنا حال جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا بیان کرنے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے بی بی سارہ، تم خاطر جمع رکھو، اب کچھ اندیشہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے سے پردۂ غیب اٹھا دیا تھا۔ جو باتیں تم پر گزرتی تھیں مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھیں، اور جو تم کرتی اور کہتی تھیں وہ سب میں برابر دیکھتا اور سنتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد بی بی سارہ نے بی بی ہاجرہ کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا۔ مصر سے نکلے ہوئے لگ بھگ 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن حضرت سارہ علیہ السلام اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے، آپ بی بی ہاجرہ سے عہد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید انہی سے کوئی اولاد ہو جائے۔ لیکن کسی بھی نبی کے لیے یہ بات درست نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہ ہو جائے۔ کوئی بھی نبی اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھاتا، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوسرا عہد حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کیا۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
عمر کے اس پڑاؤ پر بھی بی بی ہاجرہ سے ایک اولاد عطا کی جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے حضرت سارہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، تو اس نے کہا، اے ہے میرے یہاں بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمتیں اور ان کی برکتیں ہیں۔ سورہ ہود میں آیات نمبر 71 سے 73 روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت حضرت اسماعیل کی عمر 13 یا 14 سال تھی۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان 2 شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا ذکر بھی ملتا ہے، مطلب یہ کہ ان کی 4 بیویاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے تھوڑی مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے عقد کیا جس کا نام کتورہ یا کنتورہ تھا۔ وہ روایات کے مطابق اس سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، اور روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی عقد کیا جس کا نام حجورہ تھا۔ کتب میں اس بیوی کا نام حجوم یا حجیم بھی لکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 بیٹے پیدا ہوئے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے، اور اپنے کمنٹ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب بنائے اور ہمیں دین کی خدمت کرنے کا موقع دیں۔ آمین۔